الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ہم نے کل بھی بات کی تھی اس حوالے سے کہ جو رمضان المبارک ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ ماہ مبارک ماہ غفران بھی کہلاتا ہے، یعنی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہم جیسے گناہگار، خطا کار، سیاہ کاروں کی اللہ رب العزت معافی فرما دیتے ہیں۔ گناہگاروں کو، خطا کاروں کو اللہ رب العزت بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس رحمت نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ تھوڑی سی کوشش کر لے۔ اگر ہم اس رمضان المبارک کو ڈھنگ سے گزار لیں، اچھے طریقے سے گزار لیں، عام دنوں کی نسبت اگر اس میں ہم اہتمام کچھ کر لیں تو اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے 3 اشرے فرمائے۔ نبی صاحب نے فرمایا اولها رحمت اوسطها مغفرت وآخرها عتق من النار۔ تو پہلا اشرہ جو ہے، پہلے 10 دن جو ہے وہ رحمت کے ہیں، اور اس وقت ہم رحمت کے اشرے سے گزر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بھرپور رحمتیں ہیں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اس کا قیمتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھانا چاہیے، بالکل بھی وقت کو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس مہینے میں خاص طور پر 4 چیزوں کا کثرت سے حکم دیا گیا۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ، دوسری چیز استغفار، تیسری چیز جنت کو طلب کرنا، اور چوتھی چیز جہنم سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنا۔ تو ہم اپنی دعاؤں میں اللہ رب العزت سے جنت کو طلب کریں کہ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت کا معاملہ فرما، جہنم سے ہمیں بچا لیجئے۔ کل کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کہ رمضان المبارک میں نماز کی پابندی کریں، نوافل کی پابندی کریں، صدقہ زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر صدقے کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوب اہتمام فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت جھونکے مار کے چلنے والی ہوا کی مانند ہوا کرتی تھی۔ تو اس ماہ محبت میں ہمیں بھی یہ کام ضرور کرنے چاہیے۔ پھر ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم عام دنوں میں نہیں کرتے تو ہمیں فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اشراق پڑھنی چاہیے، چاشت پڑھنی چاہیے، اوابین پڑھنی چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے۔ اگر مسجد میں کوئی جاتا ہے تو تحیۃ المسجد پڑھیں، وضو کرتے ہیں تو تحیۃ الوضو پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اچھا، عام دنوں میں بھی ان کا فائدہ ہے، لیکن رمضان المبارک میں ریٹ بڑھ جاتے ہیں، اجر بڑھ جایا کرتا ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پہ اشراق کی نماز پڑھیں گے تو اشراق کا وقت کب ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، نصف النہار تک ہوتا ہے۔ کم از کم 2 رکعت پڑھنی چاہیے، ورنہ 4 رکعت تو ضرور پڑھیں اشراق کے۔ اور اشراق پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جو بندہ اشراق کے نوافل پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سوچیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہم نوافل پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج کل کووڈ کا سلسلہ چل رہا ہے، کتنے حضرات ہیں جو حرم جانا چاہتے ہیں، جا نہیں سکتے، تو یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اشراق کے نوافل پڑھیں اور اللہ رب العزت سے اجر کمائیں۔ پھر اسی طرح چاشت پڑھیں۔ چاشت کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج اچھی طرح نکل آتا ہے کہ اس کے اوپر نظر نہیں ٹھہرتی، تو اس وقت مثال کے طور پہ 10، 10:30، 11 بجے کے قریب جو ہے وہ اس کا ٹائم ہوتا ہے، وہ چاشت ہوتی ہے۔ اس میں بھی کم از کم 2 رکعت پڑھیں، ورنہ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعت کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ، 2 رکعت نفل چاشت کے اور سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسری فضیلت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر شخص کے ہر جوڑ پر صبح کو صدقہ لازم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر دوسرا صدقہ ہے، سبحان اللہ تیسرا صدقہ ہے، اور اس کے شکر کی ادائیگی کے لیے 2 رکعت کافی ہیں جو چاشت کے وقت پڑھی جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نفلوں کو پڑھیں، اللہ رب العزت ہمیں بہت اجر عطا فرمائیں گے۔ سنتوں کے بعد ادا کیے جاتے ہیں، کم از کم 6 رکعت اس میں پڑھنی چاہیے، اور زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 6 رکعتیں پڑھنی چاہیے اوابین کی۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی یہ 6 نفل پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے بقدر ہوں۔ تو اوابین پڑھنے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی نعمت عطا فرمائی کہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ سمندروں کی جھاگ کے بقدر ہو۔ دوسری فضیلت ہے 6 رکعت 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ سبحان اللہ، ہم مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھیں گے، 12 منٹ شاید لگیں گے، لیکن 12 سال کی عبادت کے برابر ہمیں اجر اور ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کے آخری پہر میں علماء نے لکھا کہ ہمیں تہجد پڑھنی چاہیے۔ کوشش تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم پورا سال ہی پڑھیں، لیکن پورا سال اگر نہیں پڑھی تو اب رمضان المبارک کا وقت ہے تو ابھی اس کو معمول بنائیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سحری کے لیے تو سب نے اٹھنا ہوتا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سحری کے وقت جب اٹھے تو ذرا جلدی اٹھ جائے اور فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے آپ کو سحری سے فارغ کر لے اور تہجد کا اہتمام کرے، اس وقت نوافل ادا کرے، تو اللہ رب العزت تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ ایک ہموار زمین پہ جمع کیے جائیں گے، ایک پکارنے والا منادی ندا لگائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے دور رہا کرتے تھے؟ یعنی شب بیدار، یعنی تہجد گزار لوگ اٹھیں گے، اور وہ تھوڑے سے ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، اور وہ بلا حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے، پھر دوسرے لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ تہجد کتنی بڑی نعمت ہے کہ بلا حساب کتاب انسان کو جنت عطا کرتی ہے۔ تو ہمیں تہجد کی بہت اہتمام کرنا چاہیے، ان نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح تحیۃ الوضو ہے کہ انسان جب بھی وضو کرے تو بشرطیہ کہ مکروہات نہ ہو، مکروہ ٹائم نہ ہو، انسان کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ زیادہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن کم از کم 2 رکعت نفل پڑھے۔ وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھ لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کوئی اچھی طرح وضو کرے گا اور حضور قلب سے 2 رکعت نفل پڑھے گا، اس کے لیے جنت واجب کر دی جائے گی۔ تو جو بندہ تحیۃ الوضو پڑھتا ہے اور اچھے طریقے سے حضور قلب کے ساتھ
تحیۃ الوضو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر جنت کو واجب فرما دیا کرتے ہیں۔ پھر جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جاتے ہیں تو رمضان المبارک کا وقت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تو ان کو چاہیے کہ وہ تحیۃ المسجد پڑھیں۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو تحیۃ المسجد پڑھیں۔ پھر صلاۃ التسبیح مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ 4 رکعت ہوتی ہیں جو ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے میرے چچا کیا آپ کو عطیہ نہ کروں، آپ کو 10 ایسی خصلتوں والی نہ بناؤں کہ جب آپ ان کو کریں تو اللہ رب العزت آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے ظاہر کیے ہوئے گناہوں یا پوشیدہ گناہوں اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتلایا۔ طریقہ بتانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر اس نماز کو روزانہ پڑھنے کی طاقت ہو تو روزانہ پڑھیں، ورنہ ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، وہ نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی 1 دفعہ نہ پڑھی ہو تو زندگی میں ضرور 1 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ بھئی ہمیں 4 رکعت پڑھنی سلام تاکید فرما رہے ہیں، اور اگر اس کو پڑھنے سے ہمارے رمضان المبارک کا یہ وقت بہت قیمتی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا سیزن ہوتا ہے، جب بزنس کا سیزن ہو وہ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتے، کیوں؟ کسٹمر کا رش بہت ہے، کھانا بعد میں کھاؤں گا، گھر بعد میں آؤں گا، ابھی مجھے دکان کی سیٹنگ کرنی ہے، ابھی مجھے کام کرنا ہے، یہ میرا بزنس کا وقت ہے، یہ میرا سیزن چل رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ رمضان المبارک بھی نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سیزن کو اویل کریں، خوب نیکیاں کمائیں اللہ رب العزت سے۔ عبادت کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے عبادت کریں، یعنی اتنی عبادت کریں کہ ہم تھک جائیں اور تھکنے کے بعد پھر عبادت شروع کر دیں، بس ہم ہر چیز سے فارغ ہو جائیں کہ رمضان المبارک کا وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے، لایانی چیزوں کو چھوڑیں، ادھر ادھر کی چیزوں کو چھوڑیں، بس یہی کہیں کہ جی ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے، ہم نے نوافل پڑھنے ہیں، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، بس عبادت کے اندر لگیں۔ 1 مہینہ ہم اپنے آپ کو فارغ کر لیں ہر چیز سے، دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، ہر چیز سے فارغ ہو جائیں۔ یہ دنیا کی ٹینشن ہے، دنیا کی پریشانیاں تو چلتی ہی رہیں گی، یہ مہینہ ہم رمضان المبارک جو ہے مخصوص کر دیں اللہ رب العزت کے لیے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ اور جیسے میں نے کل عرض کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک نظام الاوقات بنائیں 24 گھنٹوں کا، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، تاکہ انسان اس کے مطابق چل سکے۔ ایک دن کوئی چیز چھوٹ گئی، اگلے دن اس کو مکمل کریں، پھر نیکسٹ ڈے مکمل کریں، اور مقابلے کریں اس چیز کے اندر۔ گھر میں اگر 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں، آپس میں عبادت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ ہم دنیاوی چیزوں کے اندر مقابلہ کرتے ہیں تو بھائی دین کے اندر کیوں نہ مقابلہ کریں آگے بڑھنے کا؟ ہم ضرور کریں، آگے بڑھیں ایک دوسرے سے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کون مکمل کر رہا ہے اس رمضان المبارک میں؟ ایک دن میں کون کر رہا ہے؟ ایک ہفتے میں کون کر رہا ہے؟ پہلے عشرے میں کون کر رہا ہے؟ کتنے قرآن مجید مکمل کر رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں۔ سچی بات یہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر خصوصی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان المبارک میں تھے اور اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں؟ کتنے رشتہ دار، دوست احباب جو لاسٹ رمضان المبارک میں اس دنیا کے اندر تھے لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکے، اور یقیناً اگر ہم ان سے قبروں میں پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ اس وقت میں ہم الحمدللہ کہتے ہیں
اس کی قدر ان سے پوچھیں جو اب الحمدللہ نہیں کہہ سکے، اس دنیا سے جا چکے. ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، ہم استغفر اللہ کہتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور رمضان المبارک کا ایک قیمتی وقت عطا فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں، بالکل وقت ضائع نہ کریں. بہت وقت گزار لیا ضائع کرنے کے اندر، غیبتیں کر لیں، باتیں کر لیں، ادھر ادھر کی چیزیں کر لیں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر لی، ایک دوسرے کو خراب کر دیا، بہت کچھ کر لیا. اب چھوڑ دیں سب چیزوں کو. بہت موویز دیکھ لیں، سانگ سن لیے، بہت کچھ کر لیا. اب وقت ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن سننے کا، قرآن کے اوپر عمل کرنے کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نے وقت کو قیمتی بنائیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک میں اپنے مقربین بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے اور رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ختم خاتگان کر لیتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ وانا الیہ راجعون. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ولی المؤمنین. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہم انی اسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ پروردگار عالم، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما۔ مولا وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما۔ ہے میرے مولا ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے میرے مولا تیرے چند فقیر بندے اور بندیاں تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اے میرے مولا اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، پھیلی ہوئی جھولیوں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا ویسے بھی یہ افطاری کا وقت ہے، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ افطاری کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے میرے مولا ہمارے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، اللہ جب اس کی چھٹی کا وقت ہوتا ہے، اے میرے مولا وہ اپنے مالک کی طرف دیکھتا ہے کہ میں نے کام مکمل کر دیا، اب مجھے اس کا بدلہ عطا کر دیا جائے۔ اے میرے مولا ہم بھی تیرے چند فقیر بندے ہیں، اے میرے مولا روزہ رکھا، سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، اے میرے مولا ہمارے روزے کو قبول فرما، اللہ تراویح کو قبول فرما، اللہ قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما۔ اے میرے مولا اب افطار کا وقت آ گیا، اللہ اب ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے میرے مولا ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اللہ اپنی لقاء والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا نیکی کے اندر ہمارے دل کو لگا، اللہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ سچی بات ہے، اگر آپ کی طرف سے توفیق نہ ہو انسان نیک کام نہیں کر سکتا۔ اے میرے مولا ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، اللہ سستی سے محفوظ فرما، غفلت سے محفوظ فرما، اللہ جھوٹ سے محفوظ فرما، غیبت سے محفوظ فرما، تکبر سے محفوظ فرما، عجب سے محفوظ فرما، اللہ زنا سے محفوظ فرما، چوری ڈاکے سے محفوظ فرما، اللہ تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جو قرض کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اللہ جو جوان لوگ ہیں اللہ جو رشتوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نیک مخلص دیندار ساتھی عطا فرما۔ اے میرے مولا جو اولاد نرینہ کے طلب
پروردگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا، اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ جل ہماری اس سے جان چھڑا۔ اے میرے مولا، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما، اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اے میرے مولا بہت حسرت ہے اللہ تیرے گھر کا دیدار ہو، اللہ محبوب علیہ السلام کے روزے کی قبولیت والی حاضری ہو، اللہ ہمیں بار بار اس در کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، بار بار قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، نبی علیہ السلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما۔ پروردگار عالم، حاضرین مجلس کی دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک تمنائیں پوری فرما۔ اللہ جن لوگوں نے اللہ خط لکھے، پیغام بھیجے، میسج کیے، میلز کی، اللہ سب کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما۔ اے میرے مولا، نبی علیہ السلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے عزیز اقارب مشائق رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے میرے مولا، اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، اللہ بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے میرے مولا، بخشش کا ذریعہ بنا، اللہ نیکی تقوی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، جتنے آگے آنے والے روزے ہیں، یہ تراویح ہیں، اللہ خیر عافیت کے ساتھ ہمیں سب مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کسی بھی طرح کی بیماری سے، پریشانی سے دور فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے گھروں میں الفت محبت پیدا فرما، اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اے میرے مولا، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، اولاد کی اچھی تربیت اور پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، آپ بہتر جانتے ہیں جس کے دل کی جو نیک مراد ہے، جو تمنائیں ہیں، اللہ ان کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔